السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے رشتوں کے قیام، ان کے احترام اور رشتوں کی نزاکت کے بارے میں بات کرنی ہے، اور آخر میں کچھ باتیں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آج ہم اگر اپنے معاشرے کے اندر ہونے والے حالات میں نظر دوڑائیں تو ہم لوگوں کو سوائے لڑکیوں کے معاملے میں درندگی، بربریت رکھنے والے اکثر لوگ نظر آتے ہیں، اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہم لوگ یہ چیز نوٹ کر رہے ہوں گے کہ لڑکیوں کے اندر، لڑکیوں کے والدین کے اندر ایک عجیب سا خوف پھیلنا شروع ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے کئی ایسی بیٹیاں ہیں جو اب علم حاصل کرنے سے کترا رہی ہیں، کئی عملی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے کترا رہی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ اب ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ اکثر لڑکیاں باوجود اس ڈر کے ہمت کر رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ تو اگر سب سے پہلے رشتوں کے قیام سے بات شروع کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسانی نسل کو ایک مرد اور ایک عورت سے شروع کیا۔ وہ مرد اور عورت کو میاں بیوی کا رشتہ دیا، اس سے ان کو اولاد دی، اولاد کو ماں باپ کا رشتہ دیا، ان کو بیٹا بیٹی کا رشتہ دیا، اور پھر جب وہ اولاد جوان ہو گئی تو پھر ان کی آپس میں شادیاں کسی اور کی اولاد کے ساتھ، اور اسی طرح یہ نسل چل رہی ہے۔ اب اسلام کے اندر ہم اگر نظر ڈالیں تو اسلام نے عورت کو 4 مقام دیے ہیں۔ پہلا مقام اس کو بیوی کی صورت میں ملا جس سے نسل شروع ہوئی، اس کے بعد اس کو دوسرا مقام ماں کی صورت میں ملا جب اس کے ہاں اولاد ہوئی، تیسرا مقام اس کو بیٹی کی صورت میں ملا، اور چوتھا مقام اس کو بیوی کی صورت میں ملا۔ بیوی، ماں، بیٹی اور بہن، چوتھا مقام اس کو بہن کی صورت میں ملا۔ اب اگر ان چاروں چیزوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر ان چاروں مقامات کی بڑی عزت دی ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، بیوی کے ساتھ جو معاملہ ٹھیک نہیں رکھنے والا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، تو یعنی جو بیوی کے لیے بہتر ہوا وہ بہتر۔ پھر بیٹی کی جو شان رکھ دی کہ اس کو رحمت قرار دے دیا۔ اسی طرح بہن کی، کہ بہن کا اتنا مقام ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ قیامت والے دن لوگ بہنوں کی عزتوں کر کے، بہن کی عزت کر کے، بہن کی پرورش کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ تو ایک اسلام نے جو رشتوں کا قیام دیا اس کے حوالے سے بات تھی۔ اب ان رشتوں کو جب بنایا تو ان کے کچھ SOPs بنا دیے، کچھ چیزیں بنا دی جو ہم لوگوں کو سکھا دی۔ وہ یہ تھی کہ جب بچی 7 سال کی ہو جائے گی تو آپ نے اس کے بھائی سے، اس کے والدین سے بستر الگ کر دینا۔ وہ والد کے ساتھ نہیں سو سکتی، بھائیوں کے ساتھ نہیں سو سکتی، اس کا بستر علیحدہ ہو گیا۔ جب وہ 9 سال کی عمر میں پہنچ جائے گی تو پھر اس کے اوپر اتنی سخت ریسٹرکشن ہے کہ اس کا والد بھی اس کو گلے لگا کے پیار نہیں کر سکتا، یعنی اس کو یہ احساس نہیں کہ اس کو کوئی غیر نہیں چھو سکتا۔ یہ اس چیز کی تربیت شروع ہوگی کہ والد کو بھی گلے لگانے کی اجازت نہیں ہے، بھائی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ زیادہ چاہیں تو سر پہ پیار دے سکتے ہیں یا ماتھا چوم سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کو پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ قیمتی چیز ہے نا بیٹی، بہن، لڑکی بہت قیمتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کو اپنے آپ کو چھپا کے رکھنے کا، اوڑھنے کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد پھر جب وہ مناسب عمر کو پہنچ جائیں، شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کی شادی کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ جتنی باتیں میں نے کی یہ اسلام نے سکھائی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بات کوئی کسی کو چھو نہیں سکتا، ریلیونٹ کو آپ کو کوئی کلاس فیلو ہے، کوئی بھی نہیں، کلاس فیلو ہے، ٹیچر ہے، آپ کا کوئی منہ بولا بھائی ہے، آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی آپ کو نہیں چھو سکتا، آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، آپ سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتا، آپ کو کسی بھی قسم کا تحفہ نہیں دے سکتا، کوئی اپوزٹ جینڈر، میں اپوزٹ جینڈر کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ساری چیزیں اسلام نے نہیں سکھائیں، کیونکہ یہ قیمتی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے پراپر نکاح کا حکم دیا ہے، اسے شادی کا حکم دیا ہے، اس کی عزت کو بچانے کے لیے ان چیزوں کا حکم دیا ہے۔ پھر رشتہ وہی ہے جو حقیقی ہے۔ اگر انسان باہمی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نکاح کی شکل ہے۔ آپ ویسے باہمی رضامندی سے آپس میں تعلق قائم نہیں کر سکتے، یہ توڑ سکتے۔ اسلام میں ایسی چیزیں نہیں ہیں، آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ آج جتنے معاملات ہیں وہ اس کی میں آگے بات کروں گا، زبردستی سے جو ہو رہے ہیں، جو باہمی رضامندی سے ہو رہے ہیں، یہ جو گند ہر طرف ہے۔ اس کے بعد یہ سارے رشتے جس کی ہم نے اوپر بات کی ہے، ان رشتوں کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام بنا دیا۔ اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس سے آگے ان کی نسل چلے گی، اور نسل چلتے چلتے مختلف خاندان بنتے جائیں گے، اور یہی اسلام کی پیاری سی پہچان ہے۔ یہی اسلام کا ایک محبت بڑا پیغام ہے دوسرے تمام مذاہب کو،
اور یہی اسلام کی کامیابی ہے کہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ گوروں کو دیکھ کے اڑ رہا ہے. ہم آزاد خیالی میں آ کے ہم لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ وہ اندر سے اپنے اس نظام کو کھو کے کس قدر کھوکھلے ہو چکے ہیں. 10 میں سے 7 بچے تقریباً ایسے ہوتے ہیں جن کے والد کا نام نہیں پتہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل بھی محفوظ تصور نہیں کر سکتے کہ جب ان کو پتہ ہی نہیں ان کی اولاد کیا ہے، پھر کیا ہوگا کہ سوشلی وہ اپنی قوم کو اٹھائیں گے، کہ وظیفے مقرر کر دیں گے، اولڈ ہاؤسز مقرر بنا دیں گے. یہ ساری چیزیں ہم جتنی مرضی ان کی تعریفیں کر لیں، اس نظام میں وہ فیل ہیں. اس کے بعد یہ میں نے رشتوں کے احترام کی بھی بات کر لی. اس کے بعد میں رشتوں کی اگر نزاکت کی بات کروں تو اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ سب سے پاکیزہ رشتہ بنایا ہے. اس رشتے کے حساب سے کوئی رشتہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ماں باپ تک کا بھی رشتہ نہیں، کیونکہ ان میں کوئی کسی قسم کی سیکریسی نہیں ہے، پرائیویسی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن اگر دیکھیں ہم لوگ وہی بیوی جو کسی کی بیٹی تھی اس کے ساتھ کسی دور میں کوئی زیادتی یا زبردستی ہوئی ہو یا اس کا کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہو تو یہ پاکیزہ رشتہ ٹوٹنے میں چند سیکنڈ نہیں لگتے. ایسا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے بلوچستان کے اندر کہ بلوچستان میں ایک خاتون کے ساتھ 10 سال قبل جب وہ 15 سال کی تھیں ان کے ساتھ زبردستی زیادتی کی گئی، اس کو ریکارڈ کیا گیا، اور 10 سال بعد اس کی جب 3-4 سال بعد اس واقعے کے اس کے جب وہ نارمل ہوئی، اس کے والدین نے اس کی شادی کر دی. شادی کے 10 سال بعد اس کی 30 سال کی عمر میں وہ ویڈیو کہیں سے لیک ہو گئی، اور اس ویڈیو کی وجہ سے وہ بچوں کی ماں ہے اور اس کا گھر ٹوٹ گیا. یہ سچا واقعہ. اب پچھلے دنوں دیکھیں یہ تو ہے کہ جی زبردستی والے واقعہ میں نے جو بات کی تھی کہ میں آگے بات کروں گا، زبردستی والے واقعے کے اندر یہ حالات ہیں کہ جس سے گھر ٹوٹ گیا. اس کے بعد باہمی رضامندی والی بات یہ کہ ہم نے پچھلے دنوں ایک واقعہ دیکھا ہے، سب نے سوشل میڈیا پہ گھومتا وہ واقعہ دیکھا ہے کہ ایک لڑکی 4 ماہ کا جس کا حمل ضائع ہوا اور اس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی. والدین کہہ رہے ہیں کہ وہ اغوا ہوئی، والدین سے وہ پیسے لے کے گئی. یہ سارے معاملات ہم نے دیکھے. تو یہ اتنے آگے تک معاملات باہمی رضامندی سے ہی پہنچتے ہیں، اور پتہ نہیں کس یونیورسٹی میں کہاں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. تو یہ 2 طرح کے واقعات ہیں، ایک جو زبردستی کیے جا رہے ہیں، درندگی دکھائی جا رہی ہے، دوسرے جو اسٹوڈنٹ لائف میں چلتے ہیں زیادہ تر جو کہ باہمی رضامندی سے ہوتے ہیں. یونیورسٹی لائف میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ زبردستی ایسے واقعات ہوتے ہیں عام طور پہ. آپ غور کریں، ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ پورے خاندان کی عزت جڑی ہوئی ہوتی ہے. اگر وہ لڑکی خاموشی سے اپنے آپ کی عزت گرا دیتی ہے تو ماں باپ پہ کیا انگلیاں اٹھیں گی اگر وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے. اب وہ لڑکی میرا خیال ہے کہ اس کے والدین جس کے گھر ٹوٹا ہے، جو فوت ہوئی ہے، اس کے گھر والے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، لیکن کوئی اس چیز کو نوٹ نہیں کرتا. اب وہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گھر چھوڑ کے، وہ جگہ چھوڑ کے، شہر چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہیں کہ ہم الگ پہچان بنا کے اپنی زندگی گزار لیں. اگر ہم اب دیکھیں عام اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، میں بڑی آگے کی بات نہیں کرتا، ایک لڑکی اپنے بھائی کو کسی دوسری لڑکی کے ساتھ دیکھنا برداشت نہیں کر دیتی. ایک لڑکی اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی. اسی طرح ایک بیوی اپنے شوہر کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ گھومتا پھرتا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی. حالانکہ اب آپ یہاں دیکھیں اسلام میں 2 شادیوں کی اجازت ہے. اگر 2 شادیوں سے زیادہ کی بھی اجازت ہے، اگر کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو آپ یقین کریں خاندان کے اندر ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ پہلا گھر ٹوٹنے تک بات آ جاتی، چاہے جتنے مرضی بچے ہوں یا جو بھی ہو. یعنی ایک عورت اپنی محبت کے اندر، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بہن ہے، چاہے وہ ماں ہے، اپنی اس کے ساتھ محبت کے اندر کسی کو دوسرے کو شریک نہیں دیکھنا چاہتی، اور غلط تعلقات سے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ اس طرح کے رد عمل کے بعد ہم لوگ یہ حلال کام جو نہیں ہے اس کو حرام کو حلال کر سکیں گے. اچھا، تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو محبت کرنے کا کرائیٹیریا ہے اس کو تباہ کر دیا، وہ بالکل ہی بدل دیا. اسلام ہمیں جو تعلیمات دیتا ہے حدیث کی روشنی میں، ہمیں حسب نسب یعنی اس کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی وجوہات میں اس کا حسب نسب، اس کی اس کا حسن، اور اس کے بعد اس کی سیرت ٹاپ آف دا لسٹ ہے. اسلام نے حکم دیا کہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرو جو سیرت کے لحاظ سے دین کو اچھی طرح جانتی ہو، جو کہ اپنے اندر ایک اچھا مسلمان کو پاتی ہو. اسی صورت میں اسلام نے کہا کہ یہی آپ کے گھر کو اچھی طرح چلانے کی ضمانت ہے. اب اس صورت میں اگر ہم دیکھیں، ایک لڑکی ہے، اس کا حسن تو ڈل ہونا ہی ہونا ہے، بڑھاپے میں نہیں ہوگا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بیماری ہو سکتی ہے، حسن چلا جائے گا. تو کیا اگر آپ نے حسن کو دیکھ کے محبت کی ہے تو وہ حسن کو کی ہوئی محبت تو ختم ہو گئی نا، پھر آپ کی لڑائیاں ہوں گی. پھر اگر ایک سیرت کے اندر چیز یہ بھی آتی کہ آپ کو مینرز ہوں گے، ایتیکیٹس ہوں گے گھر چلانے کے،
پھر آپ کو یہ ساری چیزیں، یہ ضروری نہیں کہ جو تعلیم حاصل کر رہا بندہ، یہ جو کوئی آگے بڑھ رہا ہے یا کوئی جاب کر رہا ہے، اسلام کے اندر ان چیزوں کا کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جو کر رہا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. یہ تو اب ہم نے کہنا کہ اس کی سیرت تبھی اچھی ہوگی جب وہ گھریلو خاتون ہوگی. پریورٹی اسلام نے اسی چیز کو دی ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی مجبوری کے تحت یا کوئی اور معاملات کی صورت میں کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی. تو پھر اب دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایک بے چینی کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، سٹریس، ڈپریشن، کیونکہ ہم لوگ محبت کرتے ہیں صرف حسن کو دیکھ کے، وہ حسن ختم ہو جاتا ہے، پھر طلاق کی شرح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ گھر ٹوٹتے ہیں پھر اس کے بعد، کیونکہ مینرز نہیں ہوں گے، بچے پال نہیں سکتی، گھر سنبھال نہیں سکتی، دین کو نہیں جانتی، پھر اس کی اپنی عزت محفوظ نہیں ہے تو وہی چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتی. پھر انہی حالات کو دیکھتے ہوئے جو سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو دیکھ کے اپنی بچیوں کی شادیاں ہی نہیں کرتے کہ کس کو دیکھ کے کریں، کس پہ بھروسہ کریں. تو یہ فکر مندی کا ایک کانسیپٹ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو دولت ہے ہمیں اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کی کہ ہم اپنے آپ کو ماڈرن بنانے کے چکر میں، زمانے کو خوش کرنے کے چکر میں اپنی آپ کی عزت، اپنے آپ کی شناختی بھلا دیں. اب اسلام نے جو ہمیں حدود دی ہیں، یہ جو 4 رشتوں کی صورت میں ان کے اندر رہیں، اپنی عزت کروائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت قیمتی چیز دی ہے، وہ ہے پردہ. پردہ حفاظت کے لیے بہت بڑی چیز ہے. انسان اپنا جب شکل چھپا لیتا ہے، اپنی جسم کو چھپا لیتا ہے، تو جو درندے ہوتے ہیں ان کی نظروں میں قیمت شکل کی ہوتی ہے، حسن کی ہوتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اسی درندگی کا اظہار کرنے سے باز نہیں آتے. یہ حفاظت ہے، اس کی قدر کریں. اگر ہم نوٹ کریں تو کرونا آیا، سب نے ماسک پہنے، چاہے وہ میل تھا چاہے وہ فیمیل تھا. تو ماسک پہننے سے، اپنی باڈی چھپانے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ کوئی ماسک پہننے سے، چہرہ چھپانے سے مر نہیں جاتا. اگر کوئی مر نہیں جاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پردے سے بھی نہیں مرے گا، پھر انشاءاللہ نہیں مرے گا. اسی طرح اب میں ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، یہ ایک مکافات عمل کی دنیا ہے. آپ کو ایکشن کا ریئیکشن ملنا ہی ملنا ہے، آپ جو مرضی کر لیں. اگر آپ آج کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیوی کو ڈیٹ کر رہے ہیں، چاہے آپ فوراً اس کا ریئیکشن نہیں دیکھتے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ نے اس کا نتیجہ، اس کا خمیازہ بھگتنا ہی بھگتنا ہے. یہ کوئی مذہبی رواج تو ہے نہیں، ملکی تہوار تو ہے نہیں، یہ صرف ایک پادری کی چلائی ہوئی رسم ہے جو کہ اس کی یاد میں آج بھی منائی جا رہی ہے. ہم لوگوں کو ہسٹری کا نہیں پتہ، ہم لوگوں نے صرف ایک محبت کرنے کا دن بنا کے اس کو چلا لیا. یہ مشابہت کے اندر بھی آتا ہے. تو بڑی خطرناک بات ہے کہ مشابہت کا جو میں پیچھے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، مشابہت کرنا کیسا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مشابہت کتنا سخت گناہ ہے، اس کے اندر کیا کیا ہے نتیجے، وہ آپ ویڈیو دیکھ کے جان لیں گے. اسی حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. اگر ایک چیز بھی ان میں سے ختم ہو گئی تو دوسری چیز خود بخود ختم ہو جائے گی. اگر حیا ختم ہو گئی تو ایمان ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو گیا تو حیا ختم ہو جائے گی. اسی طرح دوسری احادیث میں بھی حیا کو نصف ایمان کہا گیا ہے. اسی لیے اپنے آپ کو حیا کا لباس اڑا کے رکھیں، گناہوں سے روک کے رکھیں. اصل محبت جو ہے وہ لمحات کی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کی محبت ہوتی ہے. اب ہم چند بدبودار لمحوں کو محبت کہنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے یہ بڑی ہی غلط پہچان اور غلط ہی ہمارے پیمانے سیٹ ہو گئے ہیں. اچھا، اس میں ایک آخری بات یہ ہے کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اکثر طور پہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. اس میں قصور ہمارا بنیادی طور پہ ہمارے میڈیا کا قصور ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈراموں کے اندر جو چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں جی، مین سٹوری آپ 90% پاکستان کے چھوڑے کسی بھی جگہ کے ڈرامے اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں مین سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ملنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں کا جو بیسک سبجیکٹ ہے وہ ہوتا ہے ان کا حسن، اور وہ ملنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے درمیان رکاوٹیں، اور آخر میں ڈرامہ جب ختم ہوگا وہ آخری ایپیسوڈ میں مل جائیں گے. بس اسی طرح کی کہانیاں دیکھ کے ہمارے دماغ کے اندر ایک الگ سا ہیرو جنم لینے لگ جاتا ہے، ہیروئن جنم لینے لگ جاتی ہے، اور پھر یہ معاملات خراب ہوتے ہیں. آخری بات کروں گا، اس کے بعد بات ختم کروں گا، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے. آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں جو سٹینڈرڈ دیے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اکٹھے دیے ہیں، ایک ہی سیٹ کی ہیں. کہ نماز کا حکم دیا تو سب کو حکم دیا کہ بھائی سب پڑھو، روزہ رکھنے کا حکم دیا تو سب کو کہا، ایمان والوں کو کہ سارے روزے رکھو. اسی طرح کئی ایسی عبادات ہیں جو کہ سب کو حکم دیا، لیکن یہ جو حیا اور شرم والے معاملات ہیں اس کا الگ الگ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی خاص بات ہوتی ہے نا، پھر بندہ بھی اگر کسی کو کہتا ہے تو وہ اسپیسیفکلی کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص بات ہے. کلاس میں بھی کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ کو الگ بلا کے بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لازمی عمل کرنے والی بات ہے. اسی طرح سورہ نور کے اندر آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ
یغضضن من ابصارہن وقل للمؤمنین یغضضن من ابصارہن، اور کہہ دیجئے قل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومنوں کو یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ مومنین کو پیغام دے دیا، یعنی مومن مردوں کو یہ پیغام دے دیا کہ بھائی دو کام کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، نظروں کو نیچا رکھو اور شرم گاہوں کی حفاظت کرو۔ اگلی ہی آیت میں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کل، کہہ دیجئے للمؤمنین، مومنوں کو، یعنی مومن مردوں کو صرف کہا، پھر اس کے بعد اللہ نے کہا اور مومن عورتوں کو بھی کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، نظروں کو نیچے رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ پوری آیت اگر آپ پڑھیں گے 18ویں پارے کی سورہ نور کی آیت نمبر 31 پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیمانے اس کو بتائے ہیں جس پہ وہ عمل کر کے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ تو ہم لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ان کو فالو کرنے لگ گئے جن کو نہیں کرنا چاہیے، تو اس میں سے ہم لوگ نقصان اٹھا رہے ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور ضروری یہی ہے کہ ہم لوگ عمل کریں، اور عمل کرنے کی وجہ سے ہم لوگ حیا کے اندر بھی رہیں گے، ایمان کے اندر بھی رہیں گے، اور آگے 14 فروری آ رہی ہے، اس کا مکمل بائیکاٹ کریں، اس پہ لعنت بھیجیں، اور جو لوگ اس میں پہلے ملوث ہو بھی چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ اگر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں ان چیزوں سے بچ کے رہنا پڑے گا۔ تو اسی دعا کے ساتھ، اسی التماس کے ساتھ، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم لوگ ان چیزوں سے بچ جائیں گے، آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔